بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں تقسیم فرما رہا ہے، اور الحمدللہ مختلف عبادات رمضان معمولات رمضان کی برکتیں اہل ایمان سمیٹ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے انتہائی محترم برادر طریقت محمد عثمان جلالی صاحب اور ان کے رفقائے کار جو پیام قرآن 92 کے مختلف نشریات رمضان المبارک کے حوالے سے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ شریعت دین اسلام کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسے نوجوان ملک و ملت کا سرمایہ ہیں جو اپنے ذاتی شغف ذوق شوق کے ساتھ دینی کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ برادر طریقت عزیزم محمد عثمان جلالی صاحب اور پیام قرآن 92 کی پوری ٹیم کے جو احباب ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکات و ثمرات سے ہمیں اور انہیں اور جملہ ناظرین و سامعین کو فیض یاب فرمائے۔ محترم محمد عثمان جلالی صاحب نے بندہ ناچیز کو بھی اس کار خیر میں شریک کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اعتکاف کے حوالے سے مجھے چند گزارشات پیش کرنے کا کہا، تو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس پیام قرآن 92 کے پروگرام میں اعتکاف کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی عبادات میں اہم ترین عبادت روزہ ہے، پھر رات کا قیام ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کو 3 اشروں میں تقسیم کرتے ہوئے ان کے نام بھی بیان فرمایا کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخر عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشگی کے ساتھ فرمایا اور اعتکاف کے عمل مبارک کی عظمت اجاگر فرما دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے آخری 10 روز جو ہے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر بستی میں ایک آدمی بھی اگر اس سنت مبارکہ کی پیروی میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لیتا ہے تو پوری بستی والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا، لیکن اگر بستی میں سے کوئی ایک بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو گویا کہ اس پوری بستی والوں کو اس سنت مؤکدہ کی برکات سے محرومی ملے گی۔ اس لیے اعتکاف بہت پسندیدہ ترین محبوب ترین عبادت ہے، چونکہ اعتکاف بنیت عبادت مسجد میں خلوت نشینی کا نام ہے، مسجد میں بیٹھنے کا نام ہے، یعنی گھر کے معاملات میں کاروبار روزگار کو دنیاوی امور کو ترک کر کے آدمی پورے آخری عشرہ کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگواتا ہے، نمازیں تو پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اوراد و وظائف میں مصروف رہتا ہے۔ گویا کہ یکسوئی اور توجہ اسے جو عبادت کے لیے ایک مطلوب چیز ہے
کہ عبادت میں یکسوئی ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ ساری دولت جو ہے یہ اعتکاف کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنی ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ اعتکاف کا اہتمام فرماتے، یہاں تک کہ ایک دوسری روایت میں تو آتا ہے کہ کان یعتکف کل عام 10 فاعتکف 20 فی العام الذی قبض، کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ویسے تو ہر سال جو ہے وہ 10 روزہ اعتکاف کرتے، ایک عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک ہونا تھا اس سال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روزہ اعتکاف بھی کیا۔ یہ تیاری ہے اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری کی، جس میں ہمارے لیے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کو متبرک بنایا، مسنون بنایا، امت کو ایک عملی تربیت دے دی کہ اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اعتکاف کے لیے جو آداب ہیں وہ بھی حدیث شریف میں بیان کر دیے گئے کہ چونکہ مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے، بغیر شرعی حاجت کے، بغیر طبی حاجت کے مسجد سے ایک لمحہ کے لیے بھی آدمی کا نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر نکلے گا بغیر طبی اور شرعی حاجت کے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ لہذا جو معتکف حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے معاملات، اپنا لین دین سمیٹ کر پوری یکسوئی، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں آپ نے حاضر رہنا ہے، تو اس کے لیے پھر دنیاوی معاملات وغیرہ پہلے اپنے نمٹا کے بیٹھے، اور پھر آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بھی گریز چاہیے۔ اعتکاف کے دوران جو ہے وہ ایسے امور میں اپنی دلچسپی نہ رکھیں، اپنا شغف جو ہے صرف اور صرف عبادت اور بندگی میں رکھنا چاہیے۔ اور ویسے جو آداب بیان کیے گئے حدیث پاک میں بھی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ السنۃ علی المعتکف، معتکف پر یہ سنت ہے اللہ یعود مریضا، نہ تو وہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے جائے، اگرچہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا بڑا ثواب ہے، بڑا درجہ بلند ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ اعتکاف کی وجہ سے وہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے نہ جائے، ولا یشہد جنازہ، وہ نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، ولا یمس المرأ ولا یباشرھا، اپنی بیوی کو نہ ٹچ کرے، مس کرے، نہ ہی مباشرت کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، کسی حاجت کے لیے بھی مسجد سے نہ نکلے سوا ایسی حاجت کے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جو لا بدہ ہے، جو ضروری ہے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ وہ حاجت طبی ہے جس کے اندر آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس ضرورت کے تحت نکلنا۔ اسی طرح جو حاجت شرعی ہے کہ اگر ایسی مسجد میں وہ اعتکاف کیے ہوا ہے، یہاں پر جو ہے وہ جمعۃ المبارک نہیں ہے تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، تو وہ بھی محدود ٹائم کے لیے، تو یہ گویا کہ بغیر حاجت کے مسجد سے نہ نکلے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اور روزہ بھی ساتھ ضروری ہے اعتکاف کے لیے۔ اعتکاف کرنا ہے تو دن کا روزہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، جو جامع مسجد ہے اس میں اعتکاف کرے۔ اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جماعت والی نماز مراد ہے، اور مطلق بھی مسجد ہے، تو جماعت والی مسجد ہو تو یہ اچھی بات ہے، جمعے والی ہو تو اس سے اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جمعے جماعت والی نہ بھی ہو تو پھر بھی اعتکاف صحیح ہوگا، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ جماعت والی ہو جہاں پر امام مؤذن مقرر ہو۔ تو یہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رہنمائی فرمائی
کہ نہ تو بیمار کی بیمار پرسی کو جا سکتا ہے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور کاموں کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ صرف ما لا بد منہ، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ایسی حاجت درپیش ہے، تو وہ فقہائے کرام نے طبی اور شرعی حاجات کا ذکر کیا جو میں نے بیان کیا ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتا۔ لیکن میں اپنے ناظرین سے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا حدیث پاک کی روشنی میں کہ معتکف حضرات کتنے خوش نصیب ہیں۔ وہ اگرچہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن جتنے اچھے اور نیک اعمال باہر کیے جا سکتے ہیں اعتکاف کے بغیر، ان سارے نیک کاموں کا ثواب انہیں مسجد میں بغیر کیے بھی مل رہا ہے۔ یعنی بیمار کی بیمار پرسی کرنا ہو سکتا ہے کہ اعتکاف نہ بیٹھتے تو نہ کر سکتے، جنازے میں شرکت کرنا ہو سکتا ہے کہ اعتکاف میں نہ بیٹھتے پھر بھی شرکت میں نہ ہو سکتی، لیکن اب اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے شریعت نے پابندی لگا دی ہے، بیمار کی بیمار پرسی کو نہیں جا سکتا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو یہ سارے کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعتکاف کی برکت سے پابندی لگائی، اس کا اجر و ثواب اسے مسجد میں بیٹھے مل جائے گا۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَيَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، وہ گناہوں سے رکا ہوا ہے۔ اعتکاف کا معنی رکنا ہے نا، تو ایک مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ جتنے گناہ باہر ہوتے ہیں ان گناہوں میں ملوث ہونے کا خدشہ تھا، ان سے بچا ہوا ہے۔ اس طرح یہ معتکف غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، چغل خوری ہے جو لوگوں کے میل ملاب کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان گناہوں سے بھی بچا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انفرادی کر سکتا ہے، چھپ کے کر سکتا ہے، ان سے بھی مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے بچا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جتنے کاموں کی نیکیوں کی جزا مل سکتی ہے ان تمام نیکیوں کی جزا اسے مسجد میں بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، اس لیے وہ اعتکاف کی وجہ سے ان نیک کاموں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اسے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو مسجد سے باہر نیک کام ہو سکتے ہیں، کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، کسی کا بھلا کیا جا سکتا ہے، اور کسی کے جنازے میں شرکت ہے، کسی بیمار کی بیمار پرسی ہے، اس کے علاوہ کتنے نیک کام ہیں جو باہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں کا ثواب جو ہے معتکف کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے عطا کر دے گا۔ لہذا میں معتکف حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ مسجد کے آداب کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور اعتکاف کی وجہ سے جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان کو بھی ضرور مد نظر رکھا جائے۔ آج چونکہ وہ بہت سارا ماحول ایسا ہو گیا کہ لوگ احتیاط چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ پہلے لوگ جو ہیں قدرے شریعت کا احترام کرنے والے ہوتے تھے، شریعت کے احکام اور شریعت کے آداب کو زیادہ اہمیت دیتے، جس وجہ سے ان کا اعتکاف بڑا پرسکون ہوتا تھا۔ آج جو بہت سارے نوجوان بھی شریک ہو جاتے ہیں، جس میں شریک تو ضرور ہونا چاہیے، نوجوانوں کو یہ سعادت سمجھنا چاہیے، لیکن انہیں چاہیے کہ آخری لمحے تک جو ہے وہ اعتکاف کی جو عبادت ہے، بندگی ہے، اس میں مصروف رہیں۔ مسجد کے اندر تو وہ اگر سوئے ہوئے ہیں پھر بھی ان کا عبادت لکھا جا رہا ہے، اگر خاموش بیٹھے ہیں پھر بھی عبادت لکھا جا رہا ہے، اگرچہ خاموشی جو ہے نا بلا وجہ رکھنی نہیں چاہیے، اس کی بجائے تلاوت ہے، درود شریف ہے، ذکر اذکار میں مصروف رہنا چاہیے۔ جہاں تک سونے کا تعلق ہے وہ تو ایک ضرورت ہے، جب تک سوئے رہیں ان کو مطلب گویا کہ اعتکاف کے اندر سونا بھی اس کے لیے تو عبادت لکھا جائے گا۔ لہذا اس کو چاہیے کہ دنیاوی باتوں سے گریز کرے، دنیاوی باتیں مسجد میں ویسے بھی کرنا جو ہے نیکیوں کو تلف اور ضائع کرنا ہے، اس وجہ سے ضرور جو ہے وہ ان آداب کو مد نظر رکھے۔ اور سنن بہقی شریف کی روایت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، جو مسنون اعتکاف ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور حج بیت اللہ شریف کی عظمت اور شان کتنی ہے، عمرہ شریف کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب معتکف کو دے گا۔ تو معتکف کو چاہیے ان سارے آداب کو، ان احکام کو مد نظر رکھ کر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال بھی جتنے معتکف پوری دنیا میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں، انہیں ان مسائل احکام کو جانتے ہوئے ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جملہ معتکفین کا اعتکاف خیر و سلامتی برکت کے ساتھ اختتام پذیر ہو، اور پوری ملت کے لیے بالعموم، وطن عزیز کے لیے بالخصوص جو ہے وہ رحمتوں برکتوں کا سبب بنے۔ بار دیگر میں پیام نور 92 پیام قرآن 92 کے جو دوست ہیں ہمارے محترم محمد عثمان جلالی صاحب اور ان کے رفقا، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان نشریات کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔